مراکش میں سیکورٹی فورسز پر حملہ، 4 اہلکار ہلاک۔ سبی میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، مسلح شخص ہلاک، 2 زخمی۔ تربت، پنجگور اور کولوا میں سیکورٹی فورسز پر حملوں کی اطلاعات ہیں۔ آج اپریل کی 1 تاریخ ہے، دن ہفتہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بولیدہ زامران کے سرحدی علاقے جالگی میں پاکستانی سیکورٹی فورسز کے اہلکار معمول کی گشت پر تھے کہ حملہ آوروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ حملے میں 4 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہوئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک شدگان میں نائک شیر احمد، لانس نائک محمد اصغر، سپاہی محمد عرفان اور سپاہی عبدالرشید شامل ہیں۔ علاوہ ازیں سبی میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سبی کے علاقے نوشمان میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا گیا ہے۔ ISPR نے بتایا ہے کہ نوشمان میں آپریشن مشتبہ افراد کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک مسلح شخص ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ مشتبہ افراد کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران مشتبہ افراد کو روکا گیا، جس کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جبکہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس اور دیگر ذرائع سے تربت، پنجگور اور کولوا میں بھی سیکورٹی فورسز پر حملوں کی غیر مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جن میں جانی نقصان کی بھی اطلاعات ہیں، تاہم اب سرکاری سطح پر ان واقعات کی باضابطہ تصدیق یا تردید نہیں کی جا رہی۔ دالبندین میں لیویز کا آپریشن، 3 مغوی بازیاب، ڈاکو گرفتار۔ لیوی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز پاکستان ایران RCT شاہراہ پر ڈاکو نے ایک ایرانی پک اپ گاڑی کو اسلحہ کے زور پر ڈرائیور، کنڈکٹر اور کمسن بچہ سمیت اغوا کیا۔ اسپیشل لیویز اسکواڈ کو واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈاکو کے تعاقب کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ بارتاغازئی کے مقام پر ڈاکو نے فورس کی گاڑی کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے پر 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈرائیور، کلینر اور کمسن بچے کو بازیاب کر کے بھاری مقدار میں جدید اسلحہ اور واردات میں استعمال ہونے والے مسروقہ گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ پنجگور سے نوجوان لاپتہ کر دیا گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز پنجگور سے مظاہر حسین نامی نوجوان کو لاپتہ کر دیا گیا۔ اہل خانہ نے الزام سیکورٹی اداروں پر عائد کرتے ہوئے مظاہر حسین کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ PPL سے متعلق تحفظات۔ حکومت بلوچستان نے 4 وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی زیر صدارت منعقد ہونے والے صوبہ کابینہ کے اجلاس کو سوئی گیس لیز معاہدے کی توسیع سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ صوبہ کابینہ کا PPL کے رویے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ صوبہ کابینہ نے PPL سے واجبات کی وصولی کے لیے آئین اور قانون کے مطابق تمام ذرائع بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں کمیٹی تشکیل دی، جس میں صوبہ وزراء سید احسان شاہ، زمر خان اچکزئی، صوبہ مشیر نوابزادہ گوہرام خان بگٹی اور پارلیمانی سیکریٹری توانائی میر عمر خان جمالی شامل ہیں۔ کمیٹی وزیر اعظم اور PPL حکام سے ملاقات کرے گی۔ مزید انتظار کی بجائے PPL کو طے شدہ واجبات کی ادائیگی کے لیے ٹائم فریم دیا جائے گا۔ مقررہ مدت میں واجبات ادا نہ کرنے کی صورت میں آئینی و قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ بلوچستان میں کالجز کے تدریسی عملے کی اٹیچمنٹ ختم، اصل تعیناتی پر حاضری کی ہدایت۔ بلوچستان کے دور دراز اضلاع میں تعلیم کی بہتری کے لیے اقدامات کا عمل جاری۔ محکمہ کالجز میں تدریسی عملے کی اٹیچمنٹ ختم کر دی گئی۔ فوری طور پر اپنی اصل جائے تعیناتی پر حاضر ہونے کی ہدایت۔ سیکریٹری محکمہ کالج ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن بلوچستان حافظ عبدالماجد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بلوچستانافیئرز.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ پسینی کی عدالت سے حق و تحریک کے 9 ماہی گیر رہنما رہا کر دیے گئے۔ کوئٹہ میں عدالت نے سابق چیف سیکریٹریز کو ملنے والی برات پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بلوچستانافیئرز.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ پنجگور میں لیویز کے سینکڑوں اہلکار گزشتہ 1 سال سے تنخواہ سے محروم ہیں۔
وفاقی کوٹے پر بھرتی ہونے والے لیویز فورس کے سینکڑوں اہلکار گزشتہ 1 سال سے 8 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ متاثرہ لیویز کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال مارچ کے مہینے سے لے کر اکتوبر تک کی تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد رننگ تنخواہ جاری کی گئی۔ ہم نے گزشتہ 1 سال انتظار کیا لیکن تاحال تنخواہیں موصول نہ ہوئیں۔ طوفانی مہنگائی میں مشکلات میں گھرے انہوں نے ڈی جی لیویز فورس، چیف سیکریٹری بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان و وزیر داخلہ سے اپیل کی ہے کہ اس کا نوٹس لے کر تنخواہیں بحال کیے جائیں۔ نوشکی میں قتل کے مقدمے میں 2 ملزمان کو عمر قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 3 سال قبل نوشکی کی کاروباری شخصیت سید عزیز شاہ کو ان کے گھر کے سامنے نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد پولیس نے FIR درج کر کے تحقیقات شروع کی۔ ابتدائی تحقیق سے معلوم ہوا کہ مقتول عزیز شاہ نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے اسی دن 28 لاکھ روپے کے نکم نکالے تھے۔ پولیس کی تفتیشی ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی، جیو فینسنگ اور پنجاب فرانزک لیبارٹری کی مدد سے قتل میں ملوث 2 ملزمان طارق عزیز پولیس کانسٹیبل اور فیصل ولد صدیق کو گرفتار کر کے تمام ثبوتوں کے ساتھ، جس میں فیصل 164 اور طارق عزیز سے رقم اور پستول ریکوری کر کے چالان عدالت میں پیش کیا اور جرم ثابت ہونے پر دونوں مجرمان کو عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ کیچ، پنجگور اور گوادر سمیت بلوچستان بھر میں بلدیہ کے ڈیلی ویجز ملازمین کی کم اجرت، مہنگائی میں گزارا مشکل۔ مہنگائی کی شرح میں اضافے نے معقول تنخواہ لینے والے ملازمین کی کمر توڑ دی ہے اور ان کا گزارا نہیں ہو پاتا۔ دوسری طرف ضلع کیچ، گوادر، پسینی، جیونی اور اورماڑہ، پنجگور سمیت بلوچستان بھر میں بلدیہ کے ڈیلی ویجز ملازمین جو مہینے میں صرف 12,000 روپے تنخواہ پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ ہوشربا مہنگائی سے ایک فرد کا روزانہ کچن کا خرچہ 1000 روپے سے زائد ہوتا ہے، اور یہ ڈیلی ویجز ملازمین اس مہنگائی میں 12,000 کی قلیل تنخواہ پر اپنا وقت کیسے گزار رہے ہیں، شاید ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ دوسری طرف حکومت کی جانب سے مزدور کی کم از کم اجرت 17 سے 20,000 روپے ماہانہ کرنے کے اعلان تو کیا گیا، لیکن اس اعلان سے مذکورہ طبقہ ابھی تک مستفید نہیں ہو پا رہا اور اس مہنگائی میں اپنے ماہانہ 12,000 روپے کی قلیل تنخواہ سے اپنے زندگی کے مشکل ایام گزار رہے ہیں۔ ذمہ داران کو چاہیے کہ کمر توڑ مہنگائی کو مد نظر رکھ کر بلدیہ کے ڈیلی ویجز ملازمین کی تنخواہ میں اضافے پر نظر ثانی کر کے حکومتی اعلان کو عملی جامہ پہنایا جائے اور ان کی مستقلی کے بھی اقدامات کیے جائیں تاکہ یہ طبقہ بھی خوشحالی زندگی بسر کر سکے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں نیشنل ہائی وے پر ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے ہدایات جاری۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عامر نواز رانا پر مشتمل بینچ نے نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران DIG موٹر وے ایسٹ، SP ٹریفک سٹی اور ایکسائز حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ نیشنل ہائی وے پر ٹریفک حادثات نہیں رک رہے، متعلقہ ادارے کردار ادا کریں۔ چیف جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ سب کا دل چاہتا ہے کہ ملک آگے جائے، نظام تب بنے گا جب مجھ سمیت آپ بھی عدالت کو جواب دیں گے۔ سماعت کے دوران عدالت کا موٹر وے پولیس کو ضلع انتظامیہ سے مل کر ٹریفک حادثات کی روک تھام کرنے کی ہدایت کی اور سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ کوئٹہ میں بلوچستان کابینہ نے اشتہارات پالیسی 2023 کی منظوری دے دی۔ گزشتہ روز صبح سیکریٹری اطلاعات حمزہ شفقات نے ایجنڈا پیش کیا، جس کے تحت نظر ثانی شدہ پالیسی میں 2013 کی اشتہارات پالیسی میں چند ترمیم کی گئی۔ پالیسی کے تحت اشتہارات اخبارات سمیت ٹی وی اور ڈیجیٹل میڈیا کو بھی جاری کیے جا سکیں گے۔ صوبائی کابینہ نے حکومت بلوچستان کی نظر ثانی شدہ اشتہارات پالیسی 2023 کی منظوری دے دی۔ خضدار میں تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل سے گر کر نوجوان ہلاک۔ پولیس ذرائع کے مطابق خضدار کینٹ کے نزدیک 0 پوائنٹ کے ایریا میں تیز رفتاری کے باعث کمسن لڑکا یاسر احمد مینگل موٹر سائیکل سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ متوفی BNP تحصیل خضدار کے صدر میر سفر خان مینگل کے بھانجے تھے۔ جامعہ تربت کے شعبہ نیچرل اینڈ بیسک سائنسز کے زیر اہتمام تقسیم اسناد کی تقریب۔ جامعہ تربت کے شعبہ نیچرل اینڈ بیسک سائنسز کے زیر اہتمام مختلف نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے شرکاء میں انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ان سرگرمیوں میں بین الاقوامی مینڈل ڈے، عالمی یوم خواتین اور پانی کا عالمی دن کے علاوہ دیگر مختلف سرگرمیاں شامل تھیں۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ balochistan-affairs.com پر پڑھ سکتے ہیں۔
عالمی اور علاقائی خبریں۔ فلم میں ہر لفظ بولنے پر 1 کروڑ روپے سے زائد کمانے والا اداکار ہالی ووڈ اسٹار کیانو ریوز ایک بار پھر جان وک کی شکل میں واپس لوٹے ہیں، جس کا لوگوں کو کافی انتظار بھی تھا۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ 169 منٹ طویل فلم جان وک 4 میں ہالی ووڈ کے اس معروف ہیرو نے محض 380 الفاظ ہی بولے تھے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق کیانو ریوز نے جان وک سیریز کی پہلی فلم میں 484 الفاظ بولے تھے، اور پھر ہر فلم کے ساتھ ان کی تعداد کم ہوتی گئی۔ اس نئی فلم میں ان کا طویل ترین ڈائلاگ "You and I left a good life behind a long time ago my friend" تھا۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ ہر لفظ کے بدلے میں کیانو ریوز کو $39,473 1 کروڑ 11 لاکھ پاکستانی روپے سے زائد معاوضہ ملا۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ کیانو ریوز کو اس فلم میں کام کرنے کے لیے $1.5 کروڑ 4 ارب 25 کروڑ پاکستانی روپے سے زائد معاوضہ ادا کیا گیا، یعنی فلم کے طویل ترین ڈائلاگ کو بولنے پر انہوں نے $5,52,622 کمائے۔ فلم میں کیانو کے 27% ڈائلاگز ایک لفظ جیسے تھینکس، اوہ، رائٹ اور وٹ پر مشتمل تھے۔ اس سیریز کے پہلے حصے پر کام کرنے کے عوض انہیں $10 سے $20 لاکھ دیے گئے تھے۔ روس، چین اور ایران کے درمیان بڑھتا تعاون واشنگٹن کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ امریکی اعلیٰ فوجی عہدیدار امریکہ کے ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار نے قانون سازوں کو چین، ایران اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کے بارے میں خبردار کیا ہے، اور کہا کہ یہ تینوں ممالک آئندہ کئی سال تک واشنگٹن کے لیے ایک مسئلہ بنے رہیں گے۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک میلی نے کہا کہ روس اور چین ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور یہ صورتحال پریشان کن ہے۔ IMF نے یوکرین کے لیے $15 ارب 60 کروڑ کے پروگرام کی منظوری دے دی۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے یوکرین کے لیے $15 ارب 60 کروڑ کے پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ یہ رقم یوکرین کو آئندہ 4 سال کے دوران قسطوں میں ملے گی۔ IMF کا یہ قرض پیکیج اس عالمی معاونت کے پروگرام کا حصہ ہے جس کے تحت گزشتہ 13 ماہ سے روس کے حملے سے متاثرہ ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے $115 ارب دیے جانے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔